بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کو پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پاخانہ صاف کرتے تھے۔ آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پاخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا کہ تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غضب ڈائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرور انداز میں کہا کہ جاؤ جاؤ، گویا کہ تم مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ نے ان لوگوں پر اپنا غضب ڈایا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا تھا۔ قحط نازل ہوا، بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخرکار وہ مجبور ہو گئے انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کے مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا۔ کفران نعمت، قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں بہت سی روایت موجود ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ نے ان قریہ کی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا، اس کا رزق ہر طرح سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قریہ کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے اعمال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے، اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے ان کی نفی کر دی۔ پھر یہ سب عذاب آیا کہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی گندم کاشت کرنے کے لیے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بند بنا کر پانی ذخیرہ کیا ہوا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغ لگائے ہوئے تھے۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی تھی کہ کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی۔ اس قوم کے بہت سارے دیہات تھے جو آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کی بجائے مغرور بنا دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ گیا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کی جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا ہمارے سفروں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے۔ انہوں نے اللہ سے یہ اس لیے کہا کہ غریب لوگ عمرہ اور ثروت مندوں کے ہمراہ سفر نہ کریں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تنگ دست اور کم آمدنی والے ان کی طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور لوگوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور چوہوں نے اس بند کی دیواروں پر حملہ کر کے ان کی دیواروں کو کھوکھلا کر دیا۔ ادھر بارشیں زیادہ ہوئی جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹی، اس سے بہت بڑا سیلاب آیا جس سے دیہات، آبادیاں، مال و مویشی، باغات، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو یوں نتیجہ نکالا ہے، ہم نے انہیں ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور